بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی جس کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرما دے، اس سے بڑا خوش قسمت بھلا کون ہو سکتا ہے؟ بسا اوقات انسان ساری زندگی جنت کے قریب کرنے والے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن ان میں ریاکاری، دکھلاوا اور خود نمائی کا زہر بھی خود ملاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اخلاص، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ختم ہو جاتی ہے۔ اب خدائے لم یزل ولا یزال کا قانون عدل یہ ہے، جو جیسا کام کرے اس کا صلہ اس کو ویسا ہی ملے گا۔ اس لیے کبھی کبھار گناہوں کا زہر یوں ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا خاتمہ بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ کبھی کبھار خدا تعالیٰ کا دریائے کرم یوں موج مارتا ہے کہ نالائق اور عذاب کے مستحق لوگوں کا بیڑا پار لگ جاتا ہے۔ وہ لوگ ساری زندگی نافرمانی میں مبتلا رہتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں جو اسے جہنم کے کنارے پر لا کھڑا دیتے ہیں، لیکن یکایک وہ کریم ذات ان کو حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ اس لیے ہم سب کو ہر وقت، ہر لمحہ حسن خاتمہ کی فکر کرنی چاہیے، اس کے کرم کو مانگتے رہنا چاہیے، اس کے کرم کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے اعمال ہمیں اپنانا چاہیے۔ چند اعمال کا یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے جن کو کرتے رہنے سے ہم بدبختی سے، شقاوت سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور خاتمہ بالایمان کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی نعمت ایمان پر شکر۔ اس نعمت پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس ذات نے ہمیں گھر بیٹھے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، ایمان نصیب فرمایا۔ اس کی قدر دنیا میں ہم کو صحیح معنی میں نہیں ہوتی۔ آخرت میں جب کافروں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، بعض گنہگار ایمان والوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کچھ عرصے کے بعد کفار اہل ایمان کو طعنہ دیں گے کہ ہم تو کافر ہو کر جہنم میں ہیں اور تم مسلمان ہو کر بھی جہنم میں۔ ہمارے کفر نے ہمیں نقصان پہنچایا تو تمہارے ایمان نے تمہیں کون سا فائدہ دیا؟ جیسے ہم ویسے ہی تم بھی ہو۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گے تم جہنم سے تمام اہل ایمان کو نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ چنانچہ ملائکہ جہنم میں اتریں گے، ان پر جہنم کی آگ ایسے ہی بے اثر ہو جائے گی جیسے دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ فرشتے گنہگار ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائیں گے،
جب کفار یہ منظر دیکھیں گے کہ صرف اور صرف کلمہ اسلام کی وجہ سے اہل ایمان کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے نجات مل گئی اور جنت میں دوام نصیب ہو گیا، تو وہ بے ساختہ ہو کر یہ حسرت کریں گے، یہ پچھتاوا کریں گے، کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس وقت کافر لوگ یہ خواہش کریں گے کاش وہ مسلمان ہو جاتے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس سے نعمت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایمان کی نعمت پر شکر کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایمان والی موت نصیب ہوتی ہے۔ دوسری چیز کثرت ذکر اللہ۔ اللہ نے اپنے ذکر میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو شخص اس کو تسلسل کے ساتھ کثرت سے کرتا رہتا ہے تو ایسا شخص خاتمہ بالایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت کے لیے اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے۔ اولیاء اللہ کی مجالس میں عقائد اور اعمال کی اصلاح کی غرض سے شریک ہوتے رہنا چاہیے۔ اس بابرکت عبادت کی مبارک عادت میں موت کے وقت انسان کے حسن خاتمے کی ضمانت ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی آخر وقت میں کلمہ طیبہ نصیب فرماتے ہیں۔ چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو شخص کلمہ پڑھتے ہوئے فوت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تیسری چیز دعاؤں کا اہتمام۔ خاتمہ بالایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی پر اخروی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہے، لہٰذا اس نعمت کے حصول کے لیے اللہ سے ہمیں خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ قرآن کریم اور احادیث میں ایسی بے شمار احادیث مذکور ہیں، ان میں سے صرف 3 دعائیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ ان کو اہتمام سے مانگنے پر انشاءاللہ اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائیں گے۔ سب سے پہلی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا۔ دوسری دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں جو ہدایت نصیب فرمائی ہے اسی پر برقرار رکھی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ پیدا نہ ہونے دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اپنی خاص رحمت ہمیں عطا فرما، آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ تیسری دعا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ آپ ہی دنیا اور آخرت میں میری حفاظت فرمانے والے ہیں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ مجھے اس حال میں موت عطا فرما کہ میں فرمانبردار رہوں، مسلمان رہوں، اور حشر میں مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جمع فرما۔ اس بات کی ہم کوشش کریں کہ عربی ہی میں دعائیں یاد کریں اور مانگیں۔ اگر ہمیں عربی میں یاد کرنا کسی وجہ سے مشکل ہو تو اپنی اپنی زبان میں بھی اللہ سے حسن خاتمے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز، اللہ سے نیک گمان رکھنا، اللہ سے خیر، مغفرت، ثواب اور انعام کی امید رکھنی چاہیے۔ انسان کے اندر یہ کیفیت اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ وہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ گناہ اور گناہ والی جگہیں چھوڑ دیں۔ دوسرا کام، سابقہ گناہوں پر صدق دل کے ساتھ توبہ کریں اور استغفار کریں۔ تیسرا کام، آئندہ اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کریں۔ اس کے باوجود بھی پھر بھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں۔ بار بار توبہ کرنے سے انسان کے دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے خدا کی ذات کے رحم، کرم اور بخشش و مغفرت کی آس لگ جاتی ہے۔ پھر اسی کیفیت میں مزید تقویت پیدا ہوتی ہے تو انسان کو کامل یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک ضرور میری مغفرت فرما دیں گے۔
چنانچہ حدیث قدسی میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے دلی احساس کی رعایت کرتا ہوں۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لفظوں میں بیان فرمائیں اور اس کی نسبت اپنے اللہ کی طرف کریں۔ پانچویں چیز صلاۃ و سلام، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے سارے مخلوقات بالخصوص انسانوں پر اتنے احسانات ہیں کہ جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ان احسانات کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں ایک اہم حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کرنا ہے، کیونکہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے قریب درود بھیجے تو آپ خود سنتے ہیں اور جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، اگر کوئی دور سے بھیجے تو ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر پیش کرتے ہیں۔ درود پاک خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ترین عبادت ہے کہ اگر ریاکاری سے بھی اگر کوئی درود شریف پیش کرے اللہ تب بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ درود بھیجنے والے شخص پر اللہ نظر رحمت فرماتے ہیں، جس پر اللہ کی نظر رحمت ہو جائے اس کو خاتمہ بالایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ درود پاک پڑھتے وقت لکھتے وقت مکمل پڑھا جانا چاہیے، لکھا جانا چاہیے، اگرچہ مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ بعض لوگ اس میں سستی اور غفلت سے کام لیتے ہیں اور صرف صوت کی علامت لگا دیتے ہیں۔ اپنے محسن کے حق کی ادائیگی میں اس طرح بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ مختصر طور پر صلاۃ و سلام ان الفاظ میں بھی پڑھ لے سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھٹی چیز مسواک، احادیث مبارکہ میں مسواک کرنے کے فضائل اور احکام تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے کے 70 فائدے ہیں، ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ خاتمہ بالایمان صرف اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے عقائد صحیح ہوں، ان میں کمزوری اور فساد نہ ہو۔ اس لیے خاتمہ بالایمان کے لیے بنیادی چیز عقائد کا صحیح ہونا، پختہ ہونا ہے۔ مذکورہ بالا اعمال اور دیگر تمام مسنون اعمال حسن خاتمی کے لیے معاون ہیں۔ اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عقائد درست نہ ہوں، اعمال سنت کے مطابق نہ ہوں تو حسن خاتمے کے لیے کی جانے والی تمام محنتوں کا اختتام برا ہوتا ہے۔ آخر میں مختصراً ان اعمال کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے جن کی وجہ سے انسان خاتمہ بالایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا نمبر 1 فرائض و واجبات کو مسلسل ترک کرتے رہنا۔ نمبر 2 شرعی احکام و مسائل کا مذاق اڑانا۔ نمبر 3 اہل اسلام کی خداور شخصیات علماء دین کی تحقیر اور تذلیل کرنا۔ نمبر 4 توبے میں تاخیر کرنا۔ نمبر 5 حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا۔ یہ سارے اعمال ایسے ہیں کہ ان میں اگر کوئی آدمی مسلسل لگا رہتا ہے تو خاتمہ بالایمان کی دولت سے وہ محروم ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام کاموں کی توفیق نصیب فرمائے جن کی برکت سے حسن خاتمے کی سعادت ملتی ہے، اور ایسے تمام کاموں سے محفوظ فرمائے جن کی نحوست سے خاتمہ بالایمان سے محرومی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔